الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له لا شريك له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، بیماری کے بعد آج آپ کے سامنے میں خطبے کے لیے حاضر ہوں پورا تو خیال آیا کہ ایک پرانا سبق یاد کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ رب ہمارا. ویسے تو یہاں پر کئی مرتبہ یہ مضمون بیان ہوا ہے، سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر ثابت قدم رہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یا ہوں گے کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہمارے ذہنوں میں ایک ازمپشن ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے قریش کو اللہ تعالیٰ کے نام سے متعارف کروایا. یہ بات درست نہیں ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ قرآن مجید میں متعدد بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اے نبی اگر تم ان سے پوچھو، ان کون ہے؟ یہ قریش عرب. اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اب یہ جو آیت ہے یہ بات بتاتی ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. صرف یہی نہیں مانتے تھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں تو فرمایا گیا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، تمہارا پرووائڈر کون ہے. یا یہ پوچھو کہ کان اور آنکھیں کس کے کنٹرول میں ہیں. یا یہ پوچھو کہ کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے. یا یہ پوچھو وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے. سَيَقُولُونَ اللَّهُ،
تو کہیں گے اللہ، باقی رہ کیا گیا؟ پرووائڈر بھی وہ، آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرنے والا بھی وہ، زندگی اور موت کا مالک بھی وہ، اور پلان کرنے والا بھی وہ، تو باقی کیا رہ گیا؟ آگے کہا گیا کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآنی تعارف کروایا گیا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پھر جان لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ اچھا، پرووائڈر تو پہلے آ گیا۔ جب بھی ہمارے ذہن میں رب کا تصور آتا ہے تو پالنے والا آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا فارسی ترجمہ کیا ہندوستان کے اندر، اس میں انہوں نے رب کا ترجمہ پروردگار کیا، پالنے والا، اس لیے کہ رب کے مادے میں جب یہ ورب کے طور پہ آئے ربا یا ربو، تو اس میں ایک آخری امکان جو ہے وہ پالنے کا ہے۔ شاہ صاحب نے اس ترجمے کو ایڈاپٹ کیا۔ اب سارے اردو تراجم میں اسی کی کاپی کی گئی ہے، اور رب کے معنی پالنے والا۔ اب اردو تراجم ہی کے اندر اب جب قرآن مجید کے آخر میں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کو مترجمین کنفیوز نظر آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اب صبح کا پالنے والا ترجمہ نہیں کرتے، وہاں تو مالک ترجمہ کرتے ہیں رب کا، اور جو اگلی صورت میں قل اعوذ برب الناس، وہاں لوگوں کو پالنے والا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو انگریزی تراجم آپ دیکھیں گے تو شاید وداؤٹ ایکسیپشن رب کا ترجمہ لارڈ کیا جائے گا، آقا۔ قرآن مجید میں عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا، جیسے انگریزی زبان میں کیپٹل جی والا گاڈ، جس کو تھوڑی بہت بھی انگریزی آتی ہے اسے معلوم ہے کہ اسمال جی والے گاڈ کی جمع بھی ہے گاڈز، اور اس کی فیمنن بھی ہے گاڈس، گاڈز اینڈ گاڈسز، لیکن کیپٹل جی والے گاڈ کے ساتھ نہ کبھی اے لگتا ہے، نہ دی لگتا ہے، نہ اس کا پلورل ہے نہ فیمنن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے۔ اس کے مقابلے میں لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ آقاؤں کے لیے بنا تھا۔ آج بھی آپ نے عربی زبان میں کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، تو آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے رب کے، کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ۔ امیہ حضرت بلال کا رب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو جو انہیں خرید کر لایا تھا، جو ان کا مالک تھا، کہتے ہیں نا انہ ربی، اس عورت سے کہتے ہیں تیرا شوہر میرا مالک ہے، میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، اور تو جو کام مجھے کہہ رہی ہے وہ ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ لیکن قرآن مجید نے جو پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائی، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ جسے تم خالق تو مانتے ہی ہو وہی تمہارا رب ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے، وہی جس نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا تو وہ مانتے ہی تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا انقلابی پیغام تھا۔ ورنہ آپ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ایک چھوٹی سی بستی تھی،
جہاں ہر شخص دوسرے کو بائی نیم جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے. اگر اس بستی کے رہنے والے یہ جانتے تھے کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور چیٹنگ نہیں کرتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آپ کو تو کوئی دشمن بھی یہ الزام نہیں آپ کو دے سکا کہ آپ نے فلاں موقع کر کسی بت کو سجدہ کیا تھا. لہذا پتہ ہوگا لازم. لیکن اس کے باوجود جب حجر اسود کے نصب کرنے کا جھگڑا کھڑا ہوا اور یہ طے پایا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ پتھر کون رکھے گا، اور اگلی صبح ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور انہوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان ایک سچا اور دیانتدار فیصلہ کرے گا. کسی نے یہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں اٹھایا جب یہ تو ہمارے بتوں کو سجدہ ہی نہیں کرتا، یہ تو ہمارے مذہب کا آدمی نہیں ہے، کسی نے نہیں اٹھایا، حالانکہ پتا ہوگا. اب کیوں جھگڑا کھڑا ہو گیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تو پھر جھگڑا کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں پہلی آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا آقا ہے. اب امیہ بن خلف کو معلوم ہو گیا کہ اب میں رب نہیں ہوں. ابو جہل کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب میں رب نہیں ہوں. سارے بڑے بڑے سرداروں کو معلوم ہو گیا کہ جس کرسی پر وہ بیٹھتے تھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرسی ہمارے نیچے سے کھینچ دی، اور یہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا. کوئی شخص کسی کرسی پر بیٹھا ہو اور آپ اس کی کرسی کھینچنے کی کوشش کریں، آپ اس سے کہیں کہ یہ کرسی چھوڑ دو، آپ ارد گرد دیکھ لیجئے، ساری لڑائی تو اسی کی ہوتی ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اور آپ غور کریں، یہ بہت بنیادی ہے. جب ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں داخلے کی شرط جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے زبان سے، اللہ تعالیٰ کو الہ تسلیم کر لینا. اس الہ کے معنی کیا ہے؟ worthy of worship. یہ گاڈ کا عربی ترجمہ ہے پرستش کے لائق، عبادت کے لائق. اور یہ ہمیشہ سے نون چیز رہی ہے، عبادت، پرستش، ورشپ. اور اسی کے اعتبار سے ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، پرستش کے، ورشپ کے لائق نہیں ہے، کوئی worthy of worship نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہاں سے تو اسلام میں داخلہ ہوتا ہے. لیکن جو الٹیمیٹ گول ہے اسلام کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس پر ثابت قدم رہنا. یہ ثابت قدمی جو ہے یہ زبان پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے تو پھر اس پر ڈٹا رہے کہ میرا مالک اللہ ہی ہے. اور پھر اس کا الٹ کیا ہے؟ عبد، غلام. اس پر بھی انسان ڈٹا رہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. اور پھر غلام اور آقا کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو انسان اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے. پھر شیطان دل میں سے نکالے گا، پھر کہ نہیں میں اللہ کا غلام ہوں. دیکھیے ایک سوال ہے کہ آپ کون ہیں. اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. آپ اپنا نام بتا دیں. آپ روپ ڈالنے کے لیے کوئی میاں، کوئی رانا، کوئی سید، کوئی شاہ ساتھ لگا دیں کہ جس سے
ذرا آپ کا وقار بلند ہو جائے، میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لوں، کوئی انجینئر ہو تو انجینئر لگا لے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرا بیسٹ تعارف کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی کہ جو بھی میں نے سارے بتائے، مسٹر چودھری، میاں، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اپنے آپ کو ریز کرنے والے ہیں کہ ذرا آپ پر کچھ روب پڑ جائے۔ ان سب کا الٹ کیا ہے کہ میں آپ پر یہ ظاہر کروں کہ میں کوئی آزاد آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ کیا ہے کہ وہ جو بلندی کی طرف جانے کی بجائے یہ پستی کی طرف جانے والی بات ہے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ دل ہی دل میں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کو پکار کے، ربا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ عربی آتی ہو تو عربی میں کہیے ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا وجود بھی تیرا، میری ساری طاقت بھی تیری، میں دیکھتا بھی تیرے دکھائے سے ہوں، میں سنتا بھی تیرے سنائے سے ہوں، میں بولتا بھی تیرے بلائے سے ہوں، میں سوچتا بھی تیرے سچائی سے ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ ہی تیرا ہے۔ پھر اسی میں انسان کو، جس کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور نارملی ہم اپنے آپ کو، شیطان تو ہمیں یہی پھونک دے کے رکھتا ہے کہ تو بڑی شے ہے۔ تو جب انسان اس لائن پر سوچنا شروع کرے گا تو پہلے بڑی شے نہیں، لیکن میں کچھ شے ہوں، کچھ چیز ہوں۔ پھر اس سے بھی جب انسان کی معرفت اور بڑھے گی تو وہ کہے گا کہ نہیں، آئی ایم نو باڈی، اور اس سے بھی جب نیچے گزرے گا، آئے گا، تو پھر وہ کہے گا آئی ایم نتھنگ۔ اور یہ ہے ہمارے بزرگوں کا جو ایک وے آف رائٹنگ تھا کہ ناچیز لکھتے تھے آپ کے نیچے۔ ناچیز کا مطلب کیا ہے؟ آئی ایم نتھنگ۔ تو یہ ان کی کوئی بناوٹ نہیں تھی، ہمارے لیے تو شاید بناوٹ ہو کہ ہم بزرگوں کی نقل اتار رہے ہوں کہ میں ناچیز ہوں، لیکن بزرگوں کا یہ ناچیز لکھنا، اپنے آپ کو ناچیز کہنا، اس کو کیونکہ ہمیں اب وہ اردو فارسی تو اتنی آتی نہیں، تو ہم شاید ناچیز کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے جتنا ہم نتھنگ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو نتھنگ سمجھنا، یہ اسی بندگی کی مینیفیسٹیشن ہے کہ انسان کو یہ احساس جو ہے وہ ڈیپ سے ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں چودھری نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، میں میاں نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں لارڈ نہیں ہوں، میں سلیو ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سلیوری جو ہے، خاص طور پر آپ اگر انگریزی تراجم دیکھیں اور عبد کا ترجمہ دیکھیں تو محمد مرملوک پکتھول نے جو انگریزی ترجمہ کیا، یہ سیاہ فام مسلمان تھے برطانیہ کے، انگریزی مادری زبان تھی، اسلام قبول کیا تو 6-7 سال انہوں نے جا کر سعودی عرب میں گزارے، اور وہاں دیہاتوں میں، اور جو اصل بدوی زبان تھی وہ سیکھی، اور پھر قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا۔ وہ پرانی جو زبان ہے دائی والی، وہ استعمال کی ہے، لیکن قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے قریب ترین ترجمہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، وہ بڑا فلینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں۔ ان کا ترجمہ بہت پاپولر ہوا، شاہ فیصل شہید نے ان کے ترجمے کی
پرنٹنگ لاکھوں کی تعداد میں کرا کے انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں فری تقسیم کی۔ جب 80s میں میرا امریکہ جانا ہوا ہے تو تقریباً ہر مسجد میں نے بڑی مساجد میں 50 نسخے بھی دیکھے، چھوٹی مساجد میں 10 نسخے پڑے ہوئے دیکھے پکتھول صاحب کے ترجمے کے، تینوں طرح سے۔ تاج کمپنی نے چھاپا تھا کہ ادھر عربی، درمیان میں اردو اور پھر ادھر انگلش۔ وہاں میں نے وہ نسخے بھی دیکھے کہ جس میں عربی اور انگلش تھی، اور وہ نسخے بھی دیکھے کہ جس میں ایک طرف عربی تھی اور لیفٹ سائڈ پر اسی پیج پر انگلش تھی، ترجمہ تھا، اور درمیان میں ٹرانسلیٹریشن تھی۔ یعنی وہ لوگ کہ جو عربی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی عربی کا کچھ نہ کچھ نقل اتار سکیں۔ ان الذین آمنوا یوں لکھا ہوا INNA، اللہ LLIAZ، تو یوں کر کے ترجمہ کیا ہوا ان الذین آمنوا، تاکہ جس کو عربی نہیں پڑھنی آتی وہ بھی وہ ٹیکسٹ جو ہے اس کو پڑھ سکے۔ یہ ٹرانسلیٹریشن جو تھا اس کے ساتھ بھی ترجمہ تھا۔ اس کے بعد جب میرا پھر 90s میں جانا ہوا ہے تو وہاں میں نے پھر بجائے پکتھول صاحب کے ترجمے کے عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ اور تفسیر، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے پروفیسر عبداللہ یوسف علی، انہوں نے بھی قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا اور ساتھ تفسیر بھی لکھی۔ تو سعودی عرب نے ایک بورڈ بٹھایا اور ان کے ترجمے کو ذرا تھوڑا سا ماڈرنائز کیا کہ جو ماڈرن انگلش ہے اس کے محاورے میں ہو جائے، اور پھر سعودی حکومت نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں شائع کروا کے انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں تقسیم کیا۔ 90s کے اینڈ پر پھر سعودی عرب اپنا ترجمہ لے کے آیا ہے، ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ۔ اب پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ جو تھا اس میں اب چونکہ امریکہ کا دور آ گیا تھا اور امریکہ میں سلیوری جو تھی وہ بین ہو گئی تھی، کم سے کم قانون کی سطح پر، لہذا اب سلیو کا لفظ جو ہے یہ کچھ اوپرا سا لگتا ہے، لہذا عبداللہ یوسف علی نے سلیو نہیں استعمال کیا، لفظ بونڈز مین استعمال کیا، بندھا ہوا آدمی، لیکن سلیو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی اس موضوع پر میں نے امریکہ میں خطاب کیا ہے تو بعد میں ایک آدمی نے ضرور آ کر، ایک آدھ آدمی نے مجھ پر بحث کی ہے کہ جی سلیو کا لفظ استعمال نہ کیا گا۔ اور پھر ڈاکٹر محسن خان صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں انہوں نے اس کو بدل کر ہمبل سرونٹ کہہ دیا، حالانکہ سلیوری اور سروس یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ سلیوری کبھی بائی چوائس نہیں ہوتی، جبکہ سروس ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے۔ امپلائمنٹ، آپ کو کتنے ہی حالات آپ کے تنگ ہوں، لیکن اگر آپ جوائن کرنا چاہیں گے، جو آپ کو آفر ملی ہے امپلائمنٹ کی، تو آپ جوائن کریں گے، ورنہ آپ جوائن نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کو فورس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ امپلائمنٹ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی اور یہ آپ کو مراعات ملیں گی، اتنی تنخواہ ہوگی، اس کے علاوہ یہ الاؤنسز ہوں گے، گاڑی ملے گی، ڈرائیور ملے گا، ڈیوٹی کے دوران کھانا ملے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کانٹریکٹ کے اندر ہوتا ہے۔ سلیوری کے اندر کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کا مالک اسے کھانے کو دینا چاہے تو دے، ورنہ بھوکا رکھے۔ کوئی اوقات نہیں ہوتے۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ عربی کی ایک مشہور ڈکشنری ہے المنجد، اس میں عبد کا ترجمہ لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا۔ جدی پشتی غلام کا کیا مطلب ہے؟ میں اللہ کا غلام ہوں، میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے پردادا بھی اللہ کے غلام تھے، یہاں تک کہ میرے جد امجد بھی کون تھے؟ اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے۔
پھر غلام پیدا بھی غلام ہوتا ہے. جدی پشتی غلام کا مطلب کیا ہے؟ میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، میں اس وقت بھی غلام ہوں، جب میں مروں گا تو بھی اللہ کا غلام ہوں گا، اور قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی اللہ کا غلام ہوگا. اور یہی آپ سب کا معاملہ ہے. ہم میں سے کوئی اس سے باہر ہے؟ ہرگز نہیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں. جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی. اور جس قدر ہم اس بات کو یاد رکھ سکیں، یعنی بحیثیت مسلمان ہم سب لوگ مانتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو چودھری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو آقا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو لارڈ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. غلط فہمی ہو جاتی ہے. پھر یاد آ جائے پھر معافی مانگ لیں، سوری. پھر بھول جائے، پھر جب یاد آئے معافی مانگ لیں، سوری کہہ دیں. تو میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اس وقت بھی غلام ہوں، مروں گا تو بھی غلام ہوں گا، قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو غلام ہوں گا. یہ بات جب مجھے سمجھ میں آئے گی تو میرے اندر سٹیبلٹی آئے گی. کیوں؟ غلط فہمی ختم ہو گئی. میں واپس زمین پر اتر آیا. اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہیں. جیسے یہی کہ وہ ہمارا ایمپلائر ہے یا ہمارا مالک ہے. یہ کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے. ایک پہلو سے دیکھیں تو انسان کی جو نظر جا کے وہاں رک جاتی ہے، اس کی سوچ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا. ایسی نہیں بات. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں وجود میں لائے تو مالک ہوا نا. تو مالک بڑا ہے. اس کی سمپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس ایک قطعہ زمین ہے، پیس آف لینڈ ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لینڈ لارڈ ہیں. آپ کو اختیار ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر گھاس لگائیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر باغ لگائیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر آپ گندم بیچ دیں، چاول بیچ دیں، یا آپ کو اختیار ہے کہ وہ سولنگ لگا دیں، یا آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر آپ کو بلڈنگ تعمیر کریں. یہ فیصلہ آپ کا ہے. پھر اس کا نقشہ کیا ہو؟ آپ خود بنائیں نقشہ یا آرکیٹیکٹ سے بنوائیں؟ آرکیٹیکٹ سے بھی بنوائیں گے تو بتائیں گے تو آپ ہی نا کہ یہ کچھ بنانا ہے. پھر جب بلڈنگ بن جائے گی اور آپ سب کو پیمنٹس کر دیں گے، آرکیٹیکٹ کو پیمنٹ ہو گئی، انجینئر کو پیمنٹ ہو گئی، بلڈر کو پیمنٹ ہو گئی، کانٹریکٹر کو پیمنٹ ہو گئی، انٹیریئر ڈیکوریٹر کو پیمنٹ ہو گئی، وہ سب فارغ ہو گئے. لیکن اب لینڈ لارڈ ہیں، آپ کا جی چاہے گا جب بھی آپ اس کو ڈیمولش کر لیں گے. اور آرکیٹیکٹ، بلڈر، مستری کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کیوں گرایا. کیوں؟ آپ لینڈ لارڈ ہیں. آپ کوئی آلٹریشن کرنا چاہیں آپ کو اختیار حاصل ہے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا خالق بھی ہے، لیکن اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے. آپ ایک اصطلاح سنتے رہے، سن 2001 2003 میں بہت زیادہ آئی، وہ فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ. یہ ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کیا ہے؟ سیکولر ورڈ یہ کہتا ہے کہ اول تو آپ خدا کے تصور کو ہی بھول جائیں، ایتھیسٹ ہو جائیں، انکار کر دیں اس کا. لیکن اگر آپ انسسٹ کریں کہ نہیں میں نے تو خدا کو ماننا ہے، تو پھر سیکولر ورڈ آپ سے کہتا ہے کہ مارجنلی مانو اس کو، ڈونٹ گو ڈیپ. یہ مارجنلی ماننا کیا ہے؟ وہی خالق مان لو، گاڈ مان لو،
اس لیے کہ خالق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ہسٹری ہے کہ یہ بلڈنگ کس نے تعمیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ملکیت کس کی ہے؟ انجمن خدام القرآن فیصل آباد کی. آپ کا گھر ہے، اللہ کے بعد وہ آپ کی زیر ملکیت ہے، آپ جب چاہیں اس میں آلٹریشن کر دیں، اس میں تبدیلی کر دیں. لیکن خالق کیا ہے؟ وہ تو ایک ہسٹری ہے. والدین انسان کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کو پروڈیوس کرنے والے ہیں، وہ ایک ہسٹری ہے. لیکن کیا والدین کو انسان پر کوئی اختیار بھی ہے؟ نہیں. جبکہ ہمارا مالک اللہ، اس کو تو میرے ایک ایک سانس پر اختیار ہے. اگلا سانس مجھے تبھی آئے گا اگر اللہ مجھے الاؤ کرے گا. یہ دل جو میرا دھڑک رہا ہے، یہ نیکسٹ ٹائم تبھی دھڑکے گا کہ میرا رب مجھے الاؤ کرے گا کہ تم زندہ ہو. میرے گردے، میرے پھیپھڑے، میرا دماغ، میرا معدہ، میرا جگر، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے مالک کی اجازت سے اور حکم سے چل رہے ہیں. اور اگر میرا مالک مجھے الاؤ نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا جگر کام کرنا چھوڑ دے، میرے گردے کام کرنا چھوڑ دیں، میرا دل کام کرنا چھوڑ دے، میرے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، میری بینائی ختم ہو جائے، میری سماعت ختم ہو جائے، میری زبان کو بریک لگ جائے، کوئی دیر لگتی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کیوں؟ وہ میرا مالک ہے. تو خالق کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن خالق کی ہسٹری ہے، وہ پریزنٹ نہیں ہے. پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس سارے پر کنٹرول کسے حاصل ہے؟ وہ میرے مالک کو حاصل ہے، اور میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا اپنا ایک مقام ہے، وہ بھی ایک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو الہ بھی مانتے ہیں، وردی آف ورشپ بھی مانتے ہیں. جن حضرات کو عربی زبان سے کچھ دلچسپی اور تعارف ہے، وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے ابواب ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم نعبدو کو باب نصرہ سے سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ورشپ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن آپ کر کے دیکھیں، کچھ بات بنے گی نہیں. تیری ورشپ کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہیں؟ یہ موڈز آف ورشپ ہے. آپ کہیں گے یا اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے. بنے گی بات کہ نہیں بنے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تو بھوکا ہوں، مجھے تو چاہیے روٹیاں. آپ اس کو باب کاروما سے سمجھیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب کیا ہے؟ اب بات لاجیکل ہو گئی، اس لیے کہ مانگا جو ہے یہ ہمیشہ اپنے مالک سے جاتا ہے. مانگا اپنے مالک سے جاتا ہے. ہم ایون اپنے امپلائی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے مہمان کے سامنے دکھڑا کھولے اپنا. آپ میرے یہاں مہمان آئے ہوں اور میرا ملازم آپ سے اپنا دکھڑا بیان کرے کہ جی میرے حالات بڑے تنگ ہیں، آپ ڈانٹیں گے نا اس کو؟ یا میں ڈانٹوں گا اس کو، اپنے ملازم کو، کہ تم نے ہماری بےعزتی کروا دی، حالانکہ وہ ملازم ہے، غلام تو نہیں ہے. لیکن جس کے ہم غلام ہیں، کیا وہ اس سے راضی ہوگا؟ صوفیاء کرام ہندوستان میں، جن کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ بڑی بڑی دور سے آئے تھے. ان کے مرشد نے حکم دیا سمرقند سے، بخارا سے، کہ جاؤ تم ہندوستان میں. کسی کو کہا کہ تم دہلی میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو لاہور میں، کسی کو ملتان میں، کسی کو اجمیر میں، کسی کو پاک پٹن میں جا کے کہا کہ بیٹھ جاؤ.
اب ان کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ایک پوٹلی میں بند کر کے تو سارا سفر کیا، اور ادھر آ کر جہاں مرشد نے کہا تھا وہاں کوئی ڈیرا لگایا، کوئی کٹیا لگائی، کوئی سائبان لگایا کپڑے کا، اس کے نیچے بیٹھ۔ قریب ہی کوئی دریا تھا، کوئی ندی تھی جہاں سے پانی بہتا تھا۔ ذہن میں رکھیے گا، نہری نظام جو اس وقت ہے وہ تو نہیں تھا، ہاں بس دریا تھے اور کچھ ندی نالے تھے، اور وہاں سے گھڑا ایک خرید لیا، پیالہ خرید لیا، اور وہاں سے گھڑا بھر کے اس کسی راستے کے اوپر بیٹھ گئے، اور جو گزر رہے ہیں مسافر ان کو پانی پیش کیا، یا اس طرح کی کوئی خدمت۔ اور لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جس میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تھوڑا بہت پتہ کیا، معلوم ہوا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، بس یہ کہیں دور سے آیا ہے اور یہ خدمت کرتا ہے لوگوں کو۔ انہوں نے گھر جا کر کہا کہ وہ اللہ کے بندو اپنے بیوی بچوں سے، بہوؤں سے، ایک درویش آ کے بیٹھا ہوا ہے، کھانا آپ بنانا اس کے لیے میں لے کے جاؤں گا۔ کئی گھروں سے آنا شروع ہو گیا، لنگر کھول لیا انہوں نے۔ پھر خدمت، جس کو پانی پلایا تو کہہ رہا کہ یہاں میرے پاس بہت کھانا ہوتا ہے، رات کو میرے پاس آ کے کھانا کھانا۔ بس ایک دفعہ کہیں دل میں خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ بھول گئے کہ اب اللہ مجھے روٹی کھلا رہا ہے، اور ظاہر ہے اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرتا ہے نا، انہیں 20 سے 19 بھی نہیں ہونے دیتا۔ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی کو بھول گیا، کوئی آؤٹ آف ٹاؤن تھا، کسی نے کہا کہ باقی بھی تو کھانا لے کے آتے ہیں، آج میں نہ بھی لے کے جاؤں تو کیا ہوگا۔ 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا، بھوک سے نڈھال ہو کر اپنی چھڑی پکڑ کر ساتھ والی بستی میں گئے، 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو، اور 3 روٹیاں ملی، بڑی قناعت کے ساتھ لے کر آ گئے۔ جب آ رہے ہیں واپس تو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو گیا، بھونکے جا رہا ہے، بھونکے جا رہا ہے، چھڑی سے بڑا پیچھے ہٹایا لیکن باز نہیں آیا۔ آخر تنگ آ کر ایک روٹی ڈال دی، اس نے جلدی جلدی پھاڑی، پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، پھر پیچھے۔ آخر جھنجلا کر یوں چھڑی اس کی طرف کر کے کہا کہ بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو۔ تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے اس نے کتے کو بھی زبان دی۔ کتے نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں 7 والے دروازے پر نہیں کیا کروں۔ اتنے بے غیرت ہو کہ کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ جو سبق ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مالک ہے، یہ سبق یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ سبق انسان کو یاد ہوتا ہے تو کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ جب انسان واقعتاً اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو واقعتاً نہ اسے غم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، میرے رب نے کیا ٹھیک کیا، اور نہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے گا، ٹھیک کرے گا، میری ٹیک کیئر کرے گا، وہ میرا خیال رکھے گا، مجھے خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اگر میں اپنے کاموں کی خود فکر کرتا ہوں تو میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کرے، جس نے کرنا ہے وہ فکر کرے۔ تو پھر یہ جو اللہ تخاف، ذرا اس کی گہر اتر کے دیکھیے اس کی گہرائی میں، کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ ڈر ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا،
اور پھر قیامت کے قریب موت کے قریب جب یہ فرشتے اتریں گے تو وہ کہیں گے کہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ سبق یاد کرا دے اور آپ حضرات کو بھی یہ سبق یاد کرا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ آخر دعوانا